جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 2 تعارف اس رپورٹ کے مصنف کا مختصر مگر شاندار کیریئر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دستاویزات سے حاصل کیا گیا ہے۔ فرانسکو بیل سے کرٹ جو کہ ایسٹ ورب کا رہنے والا تھا، اس نے 1618 میں کمپنی کے تجارتی شعبہ میں بحیثیت نائب اسسٹنٹ کے جو کہ سب سے نچلا عہدہ تھا مشرق کا سفر کیا۔ 1620 میں اسے دوبارہ سے کمپنی کی ملازمت میں لیا گیا اور اس کا عہدہ بڑھا کر اسے جونیئر فیکٹر بنا دیا گیا۔ اس بار اس کی تقرری ہندوستان میں ہوئی۔ وہ اسی سال دسمبر میں سورت کی بندرگاہ پر پہنچا، جہاں سے اسے فوراً ہی آگرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پر وہ 1627 تک رہا اور اس عرصہ میں اس کا عہدہ بڑھا کر اسے سینئر فیکٹر بنا دیا گیا۔ اپنی تقرری کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ ہالینڈ واپس آ گیا۔ یہاں وہ جون 1628 میں پہنچا، لیکن یورپ میں اس کا قیام مختصر رہا اور اسے دوبارہ سے کمپنی کی ملازمت میں لے لیا گیا۔ اس بار اسے اکتوبر میں بٹاوا نامی جہاز کے ذریعہ جاوا روانہ کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں جہاز کی کمانڈ کمپنی کے کسی تجارتی عہدے دار کو دی جایا کرتی تھی، لہذا بنادیا جہاز کی کمانڈ اس بار اسے مل گئی۔ بعد میں اسے جہازوں کے اس فلیٹ کا صدر مقرر کر دیا گیا کہ جس کا ایک جہاز بنا دیا تھا۔ یہ سفر تباہ کن رہا۔ بنادیا شمال کی جانب ہوتا ہوا گیا، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے مغربی ساحل پر ایک جزیرہ کے قریب یہ حادثہ کا شکار ہو گیا۔ یہاں سے پیل سے کرٹ نے ایک کشتی کے ذریعہ جاوا کا مہم جویانہ سفر کیا۔ بٹاویا کے جزیرہ پر بحفاظت پہنچ کر وہ امدادی جہاز لے کر واپس پلٹا، جہاں اس وقت تک خطرناک قسم کی بغاوت پیدا ہو چکی تھی۔ باغیوں کے ساتھ سختی کا سلوک کرتے ہوئے وہ انہیں اور جہاز کے دوسرے عملے کو بحفاظت بنادیا لے آیا، جہاں یہ دسمبر 1629 میں پہنچے۔ جہاز کی اس تباہی کی اپنی ایک علیحدہ سے کہانی ہے، جس کا کافی مواد ڈچ زبان میں موجود ہے۔ اس سفر کی روداد ڈچ رسالوں میں ایک بار سے زائد چھپی، جبکہ اس کی تلخیص تھیونوں کے سفرنامہ میں شامل ہے، جس کی وجہ سے بیل سے کرٹ کی شہرت بحیثیت نیل کی پیداوار کے ماہر یورپ کے تجارتی حلقوں میں پھیل گئی۔ پچھلی صدیوں میں مشرق کے بارے میں جو سفرنامے اور مہماتی واقعات شائع ہوئے ہیں، ان میں اس ڈچ ملا کا نام بھی شامل ہے۔ دسمبر 1629 میں پیل سے کرٹ نے جو خط لکھا ہے، اس میں اپنی صحت کے بارے میں ذکر کیا ہے جو طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے بے انتہا متاثر ہو گئی تھی۔ آنے والے سال اپریل کے مہینہ میں اسے سمترا میں جانے والی ایک مہم میں سکنر ان کمان بنا دیا گیا تھا۔ وہ جون کے مہینہ میں واپس بٹادیا آیا اور ستمبر کے مہینہ میں اس کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے کمپنی کے ڈائریکٹرز نے اسے انڈیا کی کونسل کا خصوصی رکن نامزد کر دیا تھا، لیکن بد قسمتی سے اس تقرری سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے کہ اس نے بحیثیت خصوصی رکن کے کونسل میں کام کیا ہو۔ اس سفرنامہ رپورٹ میں اس نے اپنے 7 سالوں کے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس نے آگرہ کے قیام کے دوران کیے تھے۔ یہ وقت ڈچ کمپنی اور اس کی ہندوستانی تجارت کے سلسلہ میں انتہائی اہم وقت تھا۔ کمپنی نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ مغربی ہندوستان میں تجارت کے سلسلہ میں اپنے قدم جمائے، مگر اس کی یہ کوشش زیادہ بار آور نہیں ہوئی اور اس نے 1607 میں اس منصوبے کو ختم کر دیا۔ لیکن بعد میں بنادیا میں کمپنی کے عہدے داروں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے گجراتی کپڑوں اور ٹیکسٹائل کی اشیاء انتہائی اہم ہیں، لہذا اپنی تجارتی سرگرمیوں کو شروع کرنے کی غرض سے انہوں نے دوبارہ سے 1616 میں سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی، مگر کچھ سالوں تک انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر 1620 کے اواخر میں مشہور پیٹر فان برو کے بحیثیت ڈائریکٹر کے صورت میں آیا۔ اس وقت اس کی نگرانی میں شمالی و مغربی ہندوستان، ایران اور عرب کے علاقے تھے، جنہیں اس وقت کی اصطلاح میں مغربی علاقے کہا جاتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد اس کی صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے 7 سال کے اندر اس نے تجارت میں انگریز تاجروں پر برتری حاصل کر لی، حالانکہ یہ ڈچ کمپنی سے پہلے ان علاقوں میں تجارت کر رہے تھے۔ ڈچ کمپنی نے جن مقاصد کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا، ان میں سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ گجرات سے بنا ہوا کپڑا کیسے حاصل کیا جائے۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے آگرہ میں جو تجارتی کو بھی قائم کی، اس کی دو اہم وجوہات تھیں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ کوئی بھی یورپی قوم جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئی تھی وہ نیل کی تجارت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے اچھی نیل کی پیداوار آگرہ کے وسط و نواح میں ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ڈچ کمپنی کی تجارت کا انحصار مسالوں کی برآمد پر تھا۔ اس کو فروخت کر کے وہ منافع کماتے تھے اور پھر اسی پیسہ سے مزید خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس لیے آگرہ ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہ مغل سلطنت کا مرکز تھا اور بادشاہ کا دربار بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آگرہ کی شہرت اس وجہ سے بھی تھی کہ یہاں مصالحہ جات کی وسیع منڈی تھی جو ہندوستان بھر کو سپلائی کرتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری 1621 میں فان ڈین بروکے نے ہیویٹن اور پیلسیکٹ کو اسا چند لوگوں کے ساتھ آگرہ بھیجا تھا۔ ان دو فیکٹروں میں سے اول الذکر تو 2 سال کے اندر اندر مر گیا، اگرچہ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملے کہ اس کا جانشین کون ہوا، لیکن اس زمانہ میں انگریز تاجروں کے خطوط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فان ڈین بروکے پیلسیکٹ کو اس کا سب سے مناسب جانشین سمجھتا تھا، اس لیے خیال نہیں ہے کہ اس کے بعد سے وہی آگرہ کی تجارتی کوٹھی کا انچارج رہا ہوگا۔ لیکن اس کی تجارتی مصروفیات کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں۔ اس نے ہندوستان کے مقامات کا جس انداز میں ذکر کیا ہے اس سے اس کی ذہانت اور مشاہدہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے وہ خشکی کے راستے پٹم سے سورت اور سورت سے آگرہ گیا۔ آگرہ تک کا سفر اس نے غالباً مشرقی شاہراہ پر کیا ہوگا، کیونکہ برہانپور کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اس کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے اجمیر جانے والے راستے کے کسی شہر مقام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگرہ سے زیادہ دور نہیں گیا، شاید الہ آباد تک بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اس نے کشمیر تک کا سفر کیا، کیونکہ یہاں اس وقت بادشاہ کا قیام تھا اور وہ دربار سے تجارت کے سلسلہ میں رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ لاہور بھی گیا، کیونکہ اس نے کشمیر جانے کے لیے اسی راستہ کو اختیار کیا کہ جس پر بادشاہ نے سفر کیا تھا۔ ان کے علاوہ آگرہ سے اس کی غیر حاضری کبھی نہیں رہی، سوائے ان موقعوں کے جب وہ نیل کی خریداری کے سلسلہ میں بیانہ کے گرد و نواح میں جاتا رہا۔ جہاں تک اس کے کام کا تعلق ہے، اس کا اظہار واقعات کے بیان سے ہوتا ہے۔ جب وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ آگرہ آیا ہے تو اس وقت ڈچ تجارت ناگفتے بے حالت میں تھی، مگر جب اس نے شہر چھوڑا ہے تو تمام مالی مشکلات کے باوجود نیل کی تجارت پر ڈچ اپنی برتری قائم کر چکے تھے۔ پیلسیکٹ کی خدمات کا اندازہ فان ڈین بروکے کے اس خط سے ہوتا ہے کہ جو اس نے 16 دسمبر 1627 کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کو لکھا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ اسے خوشی ہوگی اگر سینئر فیکٹر پیلسیکٹ کی خدمات کو کمپنی اپنے مفادات کے لیے زیادہ استعمال کر سکے، کیونکہ ملازمت کے دوران اس نے جن صلاحیتوں اور تجربوں کا اظہار کیا ہے وہ قابل فخر ہے۔ اس کے علاوہ آگرہ میں جو زبان بولی جاتی ہے اس پر بھی اسے کلی مہارت ہے۔ اس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ بحیثیت اسسٹنٹ تقرری کے 11 سال بعد اسے کونسل کا خصوصی رکن بنا لیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹرز اس کے کام سے کس قدر مطمئن تھے۔ اس کے بارے میں ڈائریکٹرز کی رائے ایک تو اس کی یادداشتوں پر اور دوسرے ان زبانی رپورٹس پر مبنی ہوگی کہ جو اس نے ہالینڈ کے قیام کے دوران انہیں فراہم کی ہوں گی۔ اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پیلسیکٹ ایک کامیاب ایجنٹ اور کمپنی کا ملازم تھا کہ جس پر ڈائریکٹرز کو پورا اعتماد تھا۔ اس کے کام کے علاوہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں مجھے صرف ایک اشارہ ملا ہے۔ اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد آگرہ میں وچ کمپنی میں بدعنوانیوں کے بارے میں ایک تحقیق ہوئی تھی۔ اس میں جہاں کمپنی کے دوسرے ملازمین کی غیر اخلاقی حرکات کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پیلسیکٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی ان عادتوں میں ملوث تھا۔ جہاں تک پیلسیکٹ کے نقطہ نظر کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ اس کی غیر موجودگی میں ہوا، لیکن خود اس کی یادداشتوں میں ایسی عبارت ہے کہ جس سے قارئین خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگرہ کے اس وقت کے ماحول سے وہ خود کو اس سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ یادداشتوں کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1626 میں لکھی گئی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آگرہ میں اس کا کام ختم ہو رہا تھا۔ حقیقت میں یہ ایک تجارتی رپورٹ ہے جو کہ کمپنی کے استعمال کے لیے تیار کی گئی تھی، نہ کہ عام لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں جس قسم کی اطلاعات ہیں
وہ یقیناً دوسری رقیب کمپنیوں کو مہیا نہیں کی جا سکتی تھیں۔ جان ڈی لائٹ کو اس رپورٹ کا صرف وہ حصہ دکھایا گیا کہ جس کا تعلق لوگوں کے معیار زندگی سے تھا۔ اسی حصہ کو اس نے اپنی کتاب جو مغلوں کی سلطنت اور انتظام سلطنت پر ہی لکھی، اس میں استعمال کیا ہے۔ اس کی یہ کتاب 1631 میں چھپی تھی۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے بارے میں مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا، یہاں تک کہ 1663 میں تھیونوں نے اس کا اختصار اپنی کتاب میں شائع کیا۔ اس کے بعد سے اس کتاب کا تذکرہ تھیونوں کے حوالہ سے ہی ہوتا رہا۔ کسی نے اس اصل مسودہ کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کتاب کا موجودہ ترجمہ اس مسودہ سے کیا گیا ہے کہ جو ریجکس آرشیف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کسی اور نقل کے بارے میں کسی سے نہیں سنا ہے۔ یہ مسودہ جیسا کہ اس کی ہاتھ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے، اس کے کسی ہم عصر نے لکھا تھا۔ طرز تحریر کی بنیاد پر مسٹر بلجسما نے یہ رائے ظاہر کی کہ یہ لومن نامی ایک جونیئر فیکٹر کا لکھا ہوا ہے کہ جو بٹاوا نامی جہاز پر پیل سے کٹ کے ساتھ تھا اور جس کو بعد میں بغاوت میں حصہ لینے کے جرم میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ شاید یہ نقل اس وقت لکھی گئی ہو کہ جب 1628 میں اس کا لکھنے والا جہاز میں جانے کے لیے ہالینڈ میں انتظار کر رہا تھا۔ کتاب کا متن اس عہد کے تجارتی طرز تحریر کا نمونہ ہے اور کافی واضح اور صاف ہے۔ غیر ملکی نام اور الفاظ کو اطالوی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نقل کرنے والا اس طرز تحریر کا عادی نہیں تھا، اسی لیے اس میں جا بجا غلطیاں کہ جنہیں درست کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا ہندوستانی ناموں سے روشناس نہیں تھا۔ لیکن غیر ملکی ناموں کی اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب پڑھنے والا بیل سے کٹ کی املا سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ ان ناموں کو کس طرح سے لکھتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس نے ہندوستانی ناموں کو بالکل صحیح لکھا ہوگا، کیونکہ بروکے نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ آگرہ کی زبان جانتا ہے۔ اس لیے اگر کتاب میں ناموں کی غلطیاں ہیں تو اس کی ذمہ داری نقل کرنے والے پر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ نسخہ تصحیح شدہ ہو، بمقابلہ اس کے جو تھیونوں نے استعمال کیا تھا۔ اس کے ترجمہ میں جو تاریخ لکھی ہے وہ یہ ہے: آگرہ 15 فروری 1627 اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسودہ اس نے استعمال کیا تھا اسے اسی موسم بہار میں آگرہ سے ہالینڈ بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد بیل سے کٹ ہندوستان میں 1 سال اور رکا۔ اگر موجودہ مسودہ کو 1628 میں ہالینڈ میں نقل کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو اضافے اور تصحیحات کی گئیں وہ تھیونوں کو دستیاب نہیں ہوئیں۔ میرے اس قیاس کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ تھیونوں کے ترجمہ اور موجودہ مسودے میں جو فرق ہے وہ 2 علیحدہ مسودوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میرے قیاس کی بنیاد اس تاریخ پر ہے کہ جو تھیونوں نے دی ہے، مگر اس میں مشکل ہے کہ وہ سند اور تاریخ کے معاملہ میں احتیاط نہیں کرتا ہے۔ اس ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ بیل سے کٹ کے بیانات اور اظہار کو جس قدر ممکن ہو اسی کی زبان میں بیان کیا جائے، لیکن اس شکل میں کہ جو موجودہ دور کے قارئین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہو۔ اس سلسلہ میں یہ عرض کروں کہ اس کا لفظ با لفظ ترجمہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کا متن اور عبارت کی ساخت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بیل سے کٹ کے پاس الفاظ کا تو بڑا ذخیرہ تھا، مگر اسے ان الفاظ کو استعمال کرنے کا گر نہیں آتا تھا۔ وہ جس طریقہ سے کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کی عبارت میں لمبے لمبے جملے آ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو جملے اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ان سے معنی نکالنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے فٹ نوٹس میں ان جگہوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ جہاں میں نے متن کو قیاس لگا کر پڑھا ہے اور اس سے مطلب نکالا ہے، کہیں کہیں وضاحت کی غرض سے اختصار سے بھی کام لینا پڑا ہے۔ اس ترجمہ میں جو زبان استعمال کی گئی، اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ان ہندوستانی الفاظ کو کہ جو انگریزی میں شامل ہو گئے ہیں انہیں اسی طرح سے رہنے دیا گیا ہے، جہاں ضرورت پڑی تو ان کے بارے میں تشریح کر دی گئی ہے، لیکن جو الفاظ کے اب متروک ہو گئے ہیں ان کے لیے جدید اصطلاحات الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً مورز کے بجائے مسلمان اور کافروں کے بجائے ہندو کے الفاظ، وہ الفاظ کے جن کا ابتدا میں مطلب لینن سے تھا، ان کی جگہ روئی کی اشیاء کالیکو کو استعمال کیا ہے۔ فیکٹر کے لیے ڈچ زبان میں کو اپ مین کوپمن آیا ہے کہ کو میٹوٹر کے لیے فیکٹری یا تجارتی کو بھی ترجمہ کیا ہے۔ ہندوستانی ناموں کو جیسا کہ اب بولا جاتا ہے اس طرح سے لکھا ہے۔
فٹ نوٹس اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ متن کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھا جا سکے۔ میں نے اس قسم کی کوشش نہیں کی کہ کتاب میں ہم عصر تاریخوں سے حوالہ دے کر کتاب کو بھاری کروں۔ اپنی یادداشتوں میں مختصر طور پر بیل سے کٹ نے مغلوں کی اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے کہ جو شاید اس نے لکھی تھی، لکھنے کا ارادہ تھا۔ شاید اس کو ڈی لائٹ کی مغلوں کی تاریخ میں شامل کر دیا گیا ہو۔ اس کتاب کے بارے میں ونسنٹ اسمتھ کی یہ رائے ہے کہ اکبر کے دور حکومت پر تحقیق کے لیے ابتدائی ماخذوں میں سے یہ ایک ماخذ ہے جس کو تنقیدی نقطہ نظر سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی لائٹ نے لکھا ہے کہ مغلوں کے بارے میں بکھری ہوئی یہ معلومات اسے بروکے کے ذریعہ میں تھیں۔ 1624 میں بروکے نے مغلوں کے بارے میں ہمایوں کے عہد تک کے واقعات لکھ کر بھیجے تھے کہ جو اس نے احتیاط کے ساتھ جمع کیے تھے۔ اگر مغلوں کے بارے میں یہ وقائع 1627 میں ہالینڈ بھیجے گئے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بروکے نے واقعات کو جمع کرنے کے لیے آگرہ میں بیل سے کٹ سے رجوع کیا ہوگا کہ جو اس وقت وہاں مقیم تھا۔ اس لیے ممکن ہے کہ بیل سے کٹ نے جو کچھ لکھا ہو اسے بروکے نے اپنی کتاب میں شامل کر دیا ہو، اسی لیے اس کا کوئی مسودہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس کا بھی کوئی حق نہیں کہ ہم بیل سے کٹ کے اس دعویٰ کو رد کریں کہ اس نے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا اور اس پر کتاب لکھی تھی۔ آخر میں اس کے نام کے تلفظ کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں۔ تھیونوں نے اس کے نام کو فرانسیسی طرز میں فرانسو لکھا ہے جو کہ انگریزی میں فرانس ہو جاتا ہے۔ اس کے خاندان کے نام کا تلفظ سرکاری دستاویزات میں پیل سے کٹ ہے، لیکن اس کے دستخط میں یہ پیل سماٹ ہے۔ بروکے اسے پیل سر لکھتا ہے، لیکن اس کا نام فرانسکو پیل سے کٹ اس کے اپنے عہد کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ WH مورلینڈ، مئی 1925۔